آج تو سڑک پر جاتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ساتھ گزرتی گاڑی رکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تو مقصد ہم نے مال رکھ لیا ہے، جبکہ مال کمانا تو ذریعہ ہے، مقصد تو نہیں ہے۔ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں کوئی ایک آدھا سمجھدار ڈھونڈنے کو ملتا ہے جس کو ہر پنچایت میں بٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر اینک چڑھی ہوتی ہے ہمارے جذبات کی، ہماری انگزائٹیز کی اور ڈپریشنز کی۔ جب قوم ذہنی امراض کا شکار ہے، ڈپریشنز کا شکار ہے، انگزائٹیز کا شکار ہے، تو وہاں سے البیرونی کہاں پیدا ہونا ہے، امام غزالی کہاں پیدا ہونے ہیں۔ اور سٹریس اور ڈپریشنز ہماری دین اور روحانیت سے دوری نے ہمارے اندر پیدا کی۔ آج ہماری قوم کو 4 طرح کے مسائل درپیش ہیں جس کی وجہ سے یہ انگزائٹیز اور یہ پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ مورل اینڈ ایتھیکل ڈیفیسٹ کا ہے کہ ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ اپنی اخلاقی اور دینی روایات سے ہمارے ناطے ٹوٹ گئے ہیں اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر وہ جو سوشل کنڈکٹ تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا تھا، جس نے ہمیں احترام انسانیت سکھانا تھا، والدین کا احترام سکھانا تھا، اساتذہ کا احترام سکھانا تھا، بڑے چھوٹوں کے درمیان جو رشتہ ہے، بڑوں کے ساتھ احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا رشتہ، وہ ساری بنیادیں وہ آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ پھر اس میں شرافت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، ہمدردی ہے، نرم دلی ہے، یہ وہ احساسات اور جذبات ہیں۔ آج تو سڑک پر جاتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ساتھ گزرتی گاڑی رکنا بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور دیکھ لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل سے ہمدردی ختم ہو گئی ہے، انسانیت مردہ ہوتی جا رہی ہے، ہمارا دل اب دھڑکتا نہیں ہے ان اچھی کیفیات کے لیے اور جذبات کے لیے، اور ہم ان ذمہ داریوں کو دوسروں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس رشوت، بددیانتی، ظلم، جبر، تہمت، الزام، ان چیزوں نے جگہ لے لی۔ تو اخلاقی اور ایتھیکل گراوٹ کا ہمارا معاشرہ شکار ہوا ہے، نتیجتاً یہ انگزائٹیز اور ڈپریشنز دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایسی گراوٹ سے محفوظ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ڈپریشنز بھی نظر نہیں آتے، بڑے مطمئن لوگ ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا بڑا مسئلہ ہماری نوجوان نسل کے ساتھ جو ہے کہ وہ بے مقصدیت کا شکار ہو گئی۔ وہ تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہے، مقصد نہیں پتہ کہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ ملازمت حاصل کرنی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں، یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں۔ کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تو مقصد ہم نے مال رکھ لیا ہے، جبکہ مال کمانا تو ذریعہ ہے، مقصد تو نہیں ہے۔ وہ مقصد بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مقصدیت نہیں ہے۔ پھر اخلاقی تربیت کا فقدان ہے جس کے نتیجے میں انر پیس، جو باطنی اور اندرونی سکون ہے، وہ کسی کو بھی میسر نہیں ہے۔ ایک ہمارے اندر ایک جنگ سی بپا ہے جو ہمیں ہر روز ہمارے سٹریس میں اور ہماری انگزائٹیز میں اضافہ کرتی چلی جاتی۔ تیسرا بڑا مسئلہ مینٹل انسٹیبلٹی کا ہے۔ یہ جو ڈپریشنز ہیں، انگزائٹیز ہیں، ایشوز ہیں، اس نے ہمیں مینٹلی انسٹیبل کر دیا ہے۔ ہم سمجھدار لوگ نہیں رہ گئے۔ ہم مسئلوں کے حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مسئلہ بڑھا کے اٹھتے ہیں۔ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں کوئی ایک آدھا سمجھدار ڈھونڈنے کو ملتا ہے جس کو ہر پنچایت میں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ سب سے سیاںا آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ اجتماعی طور پہ معاشرہ سمجھدار نہیں رہ گیا، اور وہ نتیجہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، انگزائٹیز کا شکار ہے۔ تو فیصلوں کے اندر ہم حکمت پر مبنی، بیلنسڈ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کر پاتے۔ ہمارے اوپر اینک چڑھی ہوتی ہے ہمارے جذبات کی، ہماری انگزائٹیز کی اور ڈپریشنز کی۔ خوف میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے اور خوف میں مبتلا ہے۔ اس سے پھر سوشو اکنامک پریشر ہے۔
وہ بذات خود ان سارے مسائل کو بڑھاتے ہیں، اور پاکستان تو اس کا گڑھ ہے۔ سوشو اکنامک پریشرز ہر جگہ سے ہر روز کوئی نہ کوئی بری خبر انسان کو ملتی ہے۔ اس سے نتیجتاً مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں، جو دور رست مسائل اور نتائج اس کے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ وقتی نقصان نہیں ہے، یہ پوری قوم کو ان لانگر رن تباہ کرتا جا رہا ہے۔ تو اس میں سے کوئی رومی اور رازی کب پیدا ہونے ہیں؟ جب قوم ذہنی امراض کا شکار ہے، ڈپریشنز کا شکار ہے، انگزائٹیز کا شکار ہے، تو وہاں سے البیرونی کہاں پیدا ہونا ہے؟ امام غزالی کہاں پیدا ہونے ہیں؟ جابر بن حیان پھر وہاں سے کیسے پیدا ہونے؟ کیونکہ ہر کوئی تو لڑ رہا ہے، اس کے اندر ایک جنگ بپا ہے، اس کو سکون میسر ہی نہیں ہے، وہ سکون جو اس کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے میں کام آتا۔ پھر اس سے عوام کا اعتماد خود سے بھی اٹھ جاتا ہے، اور اپنے حکام اور اداروں سے بھی اٹھ جاتا ہے۔ ان کی لیجیٹیمیسی بھی متاثر ہوتی ہے کہ جب عوام کے اعتماد کو بحال کرنے سے ادارے قاصر ہو جائیں، اور پھر معاشرے کے اندر اپنی ہم آہنگی، جو طبقاتی ہم آہنگی ہے، وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ کہ جب ان انگزائٹیز اور ڈپریشنز اور بے اعتمادی کی وجہ سے ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے، تو طبقاتی جنگ بھی، لسانی جنگ بھی، صوبائی جنگ بھی، ٹرائبل بھی، اور فرقہ وارانہ فسادات اور تقسیم بھی ابھر کے سامنے آ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اوور آل اعتماد کا شرازہ بکھر گیا، اور اعتماد کا شرازہ ہماری منفی جذبات اور احساسات کی وجہ سے بکھرا، اور منفی جذبات و احساسات ہماری سٹریس اور ڈپریشنز نے پیدا کیے، اور سٹریس اور ڈپریشنز ہماری دین اور روحانیت سے دوری نے ہمارے اندر پیدا کی۔ یہ سائیکل ہے۔ نتیجتاً ہم پھر علاج ڈاکٹرز کے پاس ڈھونڈتے ہیں، ہم علاج پھر دنیا داری کی 100 اور چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کوئی دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے کہ شاید کوئی گپ شپ میرے دکھ بھلا دے گی، کبھی کوئی اور کام کرتا ہے، کبھی کوئی کھانے کھاتا ہے، کبھی کوئی اور ایکٹیویٹیز کرتا ہے، لیکن اصل کام کی طرف نہیں لوٹتا کہ جو اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ وہیں پر تو سکون ہے، کیونکہ اطمینان قلب تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے، کہ جس نے ان انگزائٹیز کو دور کرنا ہے، ان ڈپریشنز کو ہم سے دور کرنا ہے۔ اس طرح پھر جو ہیومن کیپٹل ہے، ہیومن ریسورس، انسان یعنی افراد معاشرہ، وہ بذات خود کشیدگی کا شکار ہے۔ پھر نوجوانوں کی ذہانت جو ہے اس کو زنگ لگ رہا ہے، اور ان کی محنت قوم کی ترقی کے کام نہیں آتی، اور پھر وہ چھوٹے اور جلد نظر آنے والے فائدوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اوور آل تصورات کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ اب ہم نے ترقی کو از اکول ٹو منی، یعنی ترقی از اکول ٹو پیسہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ساری قوم وہ اسی فارمولے کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ نتیجتاً پھر وہ ہر غلط صحیح کرتا ہے جس سے اس کے مطابق جو مال کمانے کی ترقی ہے، اور سمجھتا ہے شاید اس میں ذہنی سکون ملے گا، لیکن اس میں بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا ڈپریشن باقی رہتا ہے، لیکن پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہاں پر علاج میسر نہیں آتا، اس کا انگزائٹیز اور ڈپریشن بڑھ جاتے ہیں، اور نتیجتاً اس سے قومی سلامتی بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ترقی کا پیمانہ پیسہ ہے، اور اگر زندگی میں اس نے ترقی حاصل کرنی ہے تو وہ پھر جو غلط صحیح کی سمجھ ہے اسے پس پشت ڈالے گا، تو اس کے مطابق وہ ترقی میسر آئے گی۔ نتیجتاً اس سے قومی سلامتی بھی چیلنج ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ حب الوطنی، اپنے دین سے محبت، احساس ہمدردی، ایک دوسرے کا احساس، قربانی، ایثار، یہ ساری باتیں پیسے سے تو نہیں جڑی ہوئی، یہ ساری باتیں تو ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں انسانیت نے سکھائی ہیں۔ جب آپ انسانیت کا پیمانہ ہی پیسہ مقرر کر دیں گے تو الٹیمیٹلی یہ ایک دن قومی سلامتی کو بھی چیلنج کرے گا،
کیونکہ جو اپنی دین کو پیسے کے لیے بیچ سکتا ہے تو وہ پھر قومی سلامتی کو بھی بیچ سکتا ہے۔ اس لیے ان اقدار کو زندہ رکھنا معاشروں کے اندر بے حد ناگزیر ہے۔